دو تسبیح سورت اخلاص بے اولادوں کے لیے اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء کون؟ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں. یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ ہمارا جو ختم خاجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خاجگان یہ یہی تو ہے. آپ جو پڑھتے ہیں یہ ذکر خاص جسے ختم خاجگان کہتے ہیں، یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء آل رسول اہل البیت ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اگلا پیکج جو بندہ حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ دو تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے. جو نفس کی غلاظت و خباثت و نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں. اب انسان اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل، ایک تو میں نے کہا نا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے دو تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو برے سے سمجھائیں. تجربے ہیں، بڑے تجربے. اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں. اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر دو تسبیح صبح شام سورت اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف. آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لو. کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لو. کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقویٰ چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے عثمان والا عمل کر لو. اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والی کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کریں. پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین. اور بھی ہے کہتے دیکھ میرے پاس مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے. ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 انبیاء تھے. دو تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ کیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے، پھر خزانوں میں کمی نہیں ہے. اچھا، اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے. کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے. میرے اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے. میرا اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے. یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر نسلوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا. کیوں؟ میرا چیز یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا. میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے. اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں کرنے لگی، یہ اگلا پیکیج ہے. اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی. ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا. کوئی استاد کی بے ادبی ہو گئی، بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا. ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی. تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے. اور بڑا ہدیہ بتاؤ،
شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں۔ فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائیں۔ تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا ہے۔ تو میں آپ کو کر رہا تھا کہ دو تصویر اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اماں ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دے، پوری امت کو۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ اس سے کہنے لگے جی میں نے آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا۔ نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے ہو گیا دولت مند۔ میرے مدینے والی کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے۔ کہنے میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کروڑا ہے۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے کہ بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آیت کا انٹر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، وہ طاقت سے میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری گورنمنٹ میٹنگ کی جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہر مسجد کی ایک باندھی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا کہر کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا، کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تو دیا کہر کوجا، اور میں کہر کوجا، تو جو آدمی رات ہے جو پاگل کیا گیا فوت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اس کی بالوں کے نا وہ لٹے ہوتے ہیں، لٹھوں کی میگھی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبت اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ کیا تھی دیتے پاگل تھی، خدا کا نام، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں تھا، جس کے پاس آئے گا جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تفصیل بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے۔
اور جنات کی محبت میں دیوانے، اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقب جاق اور رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی کا بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ اور میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد۔ 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔ اس تھیلی پہ روزانہ 1 تسبیح یا 11 تسبیح پردے گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، سوالی بن کے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو 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 یا لطیف ہو۔ 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 12 تسبیحاں، اس کو زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا، زندگی پر پڑھنا نہ چھوڑیے گا۔ بس اس تھیلی میں ایسا کرنا ہے، اس تھیلی میں روزانہ پڑھیں، سارے گھر کے افراد پڑھیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، وضو بے وضو ہر حالت میں ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، باوجود اچھی بات ہے، اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہو پڑھنا۔ بعض بات اس میں ماش کی دال ہے، اس میں گھن لگ جاتا ہے، اس کو پلیٹ میں پھیلا کے دھوپ لگوا لیں، اور اس کی 1 چٹکی ایسے لینی ہے، یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے، 1 چٹکی لی ہے، ایسے 1 چٹکی لینی ہے، 1 چٹکی، اور یا لطیف ہو یا ودود کو پڑھتے ہوئے توے کے اوپر اس چٹکی کو ڈالنا ہے اور اس کو جلانا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ کالی دنیا، کالے لوگ، کالے ہو، جل گئے، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، لا علاج بیماریاں، عادت بد، علت، قلت، ذلت جل گئی۔ کوئی بھی چیز ہے بیماری کی شکل میں ہے، جادو کی شکل میں ہے، کسی نشے کی شکل میں ہے، کسی عادت بد کی شکل میں ہے، کسی علت کی شکل میں ہے، کسی گھریلو مشکلیں، مسائل، جھگڑے، میاں بیوی کی نفرتیں، اولاد کی پریشانیاں، ان کی بندشیں، زندگی کی کوئی الجھن ہے، بس ایسے 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی اٹھانی ہے، یہ میں نے اٹھائی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی، اور اس کو توے پہ ڈالنا ہے، اور جب تک جلتا رہے اس کو دیکھ کے پڑھتے رہنا ہے، یا لطیف ہو یا ودود، یہ چٹکی، یہ ڈالنی ہے توے کو روزانہ چٹکی۔ اور اگر اس کو آپ نے چاہنا ہے کہ چلائیں تو 2 انگلیوں کی چٹکی اٹھائیں، 3 انگلیوں کی چٹکی اٹھائیں۔ آپ کو 3 انگلیوں کی چٹکی اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو اٹھانے کو زیادہ لگے گا، لیکن 2 انگلیوں کی چٹکی میرا مطلوب ہے، میں نے دونوں طریقے بتائے ہیں، جو میں کروانا چاہتا ہوں وہ 2 انگلیوں کی چٹکی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی نہیں ہے، یہ 2 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا، تھوڑا آئے گا، اور 3 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا، چونڈی اس میں زیادہ آئے گا، 2 کا اٹھانا ہے اور توے پہ ڈال کے جلانا ہے، پر ایک شفقت کرنی ہے، جوائنٹ فیملی میں اگر جلائیں گے کہیں گے جادو کر رہا ہے، حالانکہ یہ چیزیں صدیوں سے، نسلوں کی، بزرگوں کی، اولیاء کی، اللہ والوں کی آزمودہ ہیں، یہ چیزیں نسلوں سے آزمودہ ہیں۔ میرا دل یہ ہے کہ اسے زیادہ عرصہ چلائیں، اور بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے شاید جادو کر رہا ہے،
اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے گھر نہیں جلا سکتے، آپ کا کوئی عزیز پیارا آپ کی طرف سے دوسرے گھر میں جلا یا توے میں جلانا ہے، اس کو کھرچ لینا ہے، اس توے پہ روٹی بھی پکا سکتے، کیا حرج ہے؟ بلکہ اس توے پہ روٹی پکے تو اچھی رہے گی، چیزیں جل گئی، اس راکھ کو کھرچ کے پھینک دیں، اس راکھ کو، اور راکھ بچے گی نہیں، تھوڑی سی ہوگی، اور روزانہ اس پہ ایک تسبیح کیا پڑھنی ہے؟ اس تھیلی کو دیکھتے ہوئے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ یہ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 30 پہ اور پھر 31 پہ میں ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ حضرت بشیر نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا نا میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہوں، میں بھی آئندہ اصلاح کروں گا، ہم کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم درود کو پورا کھول کے پڑھا کریں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، پورا کھول کے پڑھا کریں، عظمت سے پڑھا کریں۔ تو فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 31 میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت بشیر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، بس ارشاد فرمائیے کہ کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں۔ خود اللہ کے حبیب سے پوچھ رہے، کون؟ غلامان مصطفیٰ، صحابہ رسول، کہ آقا ہم پھر آپ پہ درود کس طرح پڑھا کریں؟ کہ اللہ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب سنیے ذرا غور سے، دل کی تنگی اور خوف کی شدت کا غلبہ ہوا، میں پریشان حال بغیر سواری اور بغیر توشہ کے، توشہ سے مراد کھانا پینا، سواری، سفر، بس ایسے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا۔ 3 دن تک اس طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا، اور چوتھے دن بھوک کی شدت کا، پیاس کی شدت کا اتنا احساس ہوا، مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوا کہ شاید اب مر جاؤں، اسباب کے بغیر چلا۔ میں جنگل میں کہیں سایہ پر درخت کا بھی پتہ نہیں تھا، کوئی سایہ ہوتا بیٹھ جاتا، سایہ بھی نہیں تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے لاؤ ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو، خوشخبری ہو کیا کہ تم صحیح سالم حج بھی کرو گے اور میرے حضور کملی والے کے روزے کی زیارت بھی کرو گے۔ کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں پریشان ہے؟ صحیح سالم حج بھی کرو گے اور حضور کے روزہ اثر کی زیارت بھی کرو گے۔ میں نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت خضر ہوں، میں خضر ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی دعا فرما دے میرے لیے، سخت بھوک ہے، سخت پیاس ہے، شدت کا سفر ہے، بہت سخت بھوک ہے، بہت سخت پیاس ہے اور شدت کا سفر ہے، میں کیا کروں؟ اب فرمایا، انہوں نے فرمایا اچھا یہ میں پڑھتا ہوں تو پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ۔ اب میں بھی پڑھ رہا ہوں، اب میرے ساتھ پڑھیں گے، درد سے، توجہ سے، یقین سے، دھیان سے اور پوری کیفیت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ۔ اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو بھی اس لفظ کو 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر، یا لطیفم بخلقہ، یا علیم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر، یا لطیفم بخلقہ، یا علیم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر۔ تو میں یہ 3 دفعہ پڑھ، جس طرح آپ نے 3 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھ۔ اب اس کا ترجمہ ہے، اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور اپنے مخلوق کے حال کو جانتا ہے اور ان کی ضروریات سے باخبر ہے، مخلوق کے حال کو جانتا ہے میرا اللہ اور تو ان کی ضروریات سے باخبر ہے، اے اللہ تو مجھ پر لطف فرما، مہربانی
مہربانی فرما، اے لطف کرنے والے، اے علیم، اے خبیر، مجھ پر مہربانی فرما۔ پھر فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے تحفہ دیتا ہوں، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو، تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو، تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو۔ اچھا آپ سنیے، اب ایک بات اور، آپ کی جو بھی تسبیح ہے آپ پڑھیں، صرف 3 دفعہ روزانہ پڑھ لیا۔ لا ینصرون، حامیم۔ قرآن میں حروف مقطعات جتنی بھی آئی ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف، آئی ہیں جتنے بھی آئے ہیں، ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، 7 میل سے زیادہ لمبی، اور ایک خندق ہے، پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر، اور کدایا نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندے ہوئے، یہ حالت ہے، اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر لیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، اہل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کو گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو، اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ حامیم لا ینصرون، لا ینصرون، لا ینصرون حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصرون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں قاتلانہ حملے کے لیے، جس کو خطرہ رہتا ہے، بموں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے، اللہ بچا کے دکھائے گا، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا۔ جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو، جہاں عام جادو کا مزاج ہو، جادو کا مزاج ہو، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز دے رہا ہوں۔ ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے، ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں، حفاظت کا انوکھا نظام، خیب کا انوکھا نظام، برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے، اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے۔ جو شخص عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا، عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا۔ آیت الکرسی کے 3 عمل ہیں عصر کے بعد، عرض کر دوں۔ ایک عمل یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہے، اور جس وقت مغرب کی اذان ہو اور اذان میں مؤذن اللہ اکبر کہے، یہ سجدے میں چلا جائے، کیونکہ اذان سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے میں جائے اور اللہ سے
اپنی فریادیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور جو مانگے گا سو ملے گا، اور ادھر اذان ختم ہو ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں اور اس کے سجدے سے سر اٹھا لے۔ 7 ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے، رب مرادوں سے جھولی بھر دے گا۔ ایک تو یہ عمل ہے عصر کے بعد، یہ عمل ہے جمعے کے دن کا، ہر جمعے کے دن عصر کے بعد، یہ جو میں نے عرض کیا جیسے سے لے کر مغرب تک مسلسل یہ پڑھنا ہے۔ ایک عمل ہے جس کے ساتھ جمعے کا تعین نہیں، جمعے کی قید نہیں ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز عصر کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنی مشکل اپنے مسائل اپنے ناممکن کا تصور کرنا ہے، کیونکہ وہ ممکن ناممکن اصل میں میرے آپ کے لیے ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کیس ممکن ہی نہیں ہے، یہ میرے آپ کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے، میرے رب کے لیے کوئی ممکن ناممکن نہیں، میرے رب کے لیے ہر چیز ممکن ممکن اور ممکن ہے۔ ایک اور عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی، 70 دفعہ ہر عصر کی نماز کے سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اب آخر 3 بار درود پاک، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور ایک تیسرا عمل ہے وہ بھی آیت الکرسی کا ہے، قبولیت کے لمحات دیکھیں عصر کے بعد کہ میں قبولیت کے لمحات بتا رہا ہوں۔ تیسرا عمل ہے اور وہ ہے صرف 7 بار، صرف 7 بار۔ جو شخص صرف 7 بار عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ جل شانہ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اس کو اسی وقت عطا کر دے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کا نور میرا رب اسی وقت اس کو عطا کر دے گا۔ ایک چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں میں، اور چھوٹے بولے میں کہہ گیا ہوں، پر لفظ بہت بڑا، اس کی تاثیر بہت بڑی اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ بس میں کہہ گیا ہوں اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، یقیناً آپ کے دل سے نکلی سبحان اللہ، لیکن 7 آسمان اور 7 زمین کا نور گمان میں نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، 7 آسمان اور 7 زمین کا نور جس کو مل جائے، میں کہتا ہوں اگر نور کی ایک کرن مل جائے اور نور کا ایک قطرہ مل جائے اور نور خشخاش کے دانے کے برابر مل جائے، یہ ساری کائنات جگمگا جائے۔ غاروں کے اندر اور سمندر کے نیچے کائنات کی آخری تاریکی ہے، بہت اندھیرا ہے سمندر کے نیچے، سائنس کہتی ہے سمندر کے نیچے میلوں گہرا سمندر نیچے، وہاں بھی نور ہو، اور وہاں سمندر کے نیچے کالا پہاڑ ہو اور کالے پہاڑ پہ ایک کالی چونٹی چل رہی ہو اور کالا کیڑا چل رہا ہو، اس کے قدموں کی آہٹ، اس کی چلنے کی کیفیت اور اس کا انداز آپ سارا کا سارا دیکھ لیں گے جب یہ کیفیت ہو۔ کون سی؟ کہ نور، ایک ایک صرف خشخاش کے دانے کے برابر نور اللہ جل شانہ کا اگر آ جائے، اور جس کو کائنات کے 7 آسمان اور 7 زمین کا نور مل جائے۔ نماز عصر کے بعد صرف 7 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اب بولیں 7 بار آیت الکرسی پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ ایک وظیفہ ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک آیت الکرسی پڑھتے رہیں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، اپنے مقصد کا تصور کر کے، اور جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہے سجدے میں اللہ سے فریاد۔ ایک صاحب کو پیسے کی ضرورت تھی، گھر کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، بہت زیادہ ضرورت تھی پیسے۔ بہت کوشش کی، سوال کر نہیں سکتا تھا، مانگنے کا مزاج تھا نہیں۔ یہ نفل بتا دیا اس کو کہ یہ نفل پڑھ اللہ سے مانگ، یہ نفل پڑھ اللہ سے مانگ۔ پڑھتا رہا برکہ نماز نفل، اس کے بعد 3 دن سورۃ یاسین پڑھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا رہا، مانگتا رہا، پڑھتا رہا۔ روزانہ پڑھیں، صبح شام پڑھیں، روزانہ پڑھیں، یقین سے پڑھیں، توجہ سے۔ قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کے بعد بھائی وہ کبوتر رکھے ہوئے تھے، وہ کبوتر بھی رکھتا تھا، خیال بھی نہیں رکھتا تھا، وہ بیچارہ ان کو دانا ڈالتا تھا، کیا معصوم ہے، بے زبان ہے، میرا گمان ہے کبوتر کی دعائیں ساتھ شامل، بے زبان کی دعائیں شامل، اور کبوتر پالے کمی نہ، وہ تو اس نے بھائی میں پالے تھے اور وہ قرض کھا کے ان پہ دانا ڈالتا، تو کبوتر کا شور سنا اس نے، جو کبوتر کا شور سنا تو کبوتر کا جو ہے وہ چبوترا بہت اونچا بنا ہوا تھا اوپر، اس کا دربار جالی والا، تو وہ بلی کا جانا گمان نہیں تھا، وہ بھاگا کہ شاید تو بلی ہے کیا ہے، اندر گیا تو اندر بہت بڑا شہین تھا جو کبوتروں پہ چڑھ رہا تھا، کہیں سے اڑتا اونچا آیا، اونچا دیکھا کبوتر ہیں، اس نے کا شکار ہے، کچھ اس نے زخمی بھی کر دیے تھے، مار بھی دیے تھے۔ اس نے جا کے کیا کیا، وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، کبوتر اڑتے تھے اور پھر آ کے بیٹھ جاتے تھے،
بندے کا وہاں جانے کا دماغ نہیں تھا، اس لیے بند کر دیا۔ اب بند کر کے اب کہنے لگا اس کو نکالوں کیسے۔ ایک دوست تھا، اس کو بلا کے لایا، وہ شکاری تھا، اس نے دیکھا اس کو تو لاکھوں روپے کی چیز کہاں سے آئی، ایسے آ گئی، کہا تیری تو قسمت۔ اب اس پہ کسی طرح کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈال کے چادر ڈال کے اس کو بے بس کیا اور بڑا سا پنجرا بنوایا اور پھر اس کو اس پنجرے میں منتقل کیا اور پھر اس کے بعد تلاش کی۔ یہ بات ہے غالباً 30-32 سال پرانی۔ اس دور میں وہ 7 لاکھ کا بکا تھا، 7 لاکھ کا بکا تھا، اور اس کو ضرورت تھی 1.5 لاکھ کی۔ نفل حاجت کے اور سورۃ یاسین پڑھتا رہا یقین سے، اس کا کام بن گیا۔ یہ ایک سنگل بات سامنے یاد آئی تو میں نے عرض کیا آپ کو سنا دوں۔ جب اللہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، 3 دفعہ دن کے کسی وقت میں، اس کو اللہ پاک اپنا مرنے سے پہلے خود جلوہ دکھائے گا۔ ایک فائدہ بتا رہا ہوں، جو بندہ وضو کے بعد صرف 1 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، یہ ایک اور فائدہ بتا رہا ہوں، میں اللہ پاک اس کے لیے رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا۔ اور ایک دروازہ اگر رحمت کا کھل گیا تو ساری کام بن گئے، ساری مشکلیں حل ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئی صرف ایک دروازے کی وجہ سے، ایک دروازہ، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئی۔ ایک دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، اور جو بندہ دن کے کسی وقت میں 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا سورۃ قدر پڑھتا ہے، اور میں اللہ پاک قیامت کے دن اسے بلا کے کہیں گے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے۔ بعض لفظ میں ہم نے چابی رکھی، وہ بعض لفظ خود چابی ہیں، رزق کی چابیاں، صحت کی چابیاں، برکت کی چابیاں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، یہ عنایات اور عطاؤں کو عرشوں سے متوجہ کرنے کی چابی ہے۔ یہ صرف روٹی رزق کے لیے نہیں ہے، من پسند کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، یہ تو اس سے ایک مختصر فائدہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس کی رحمت، عنایت اور عطا کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے، حیرت انگیز تحفہ، اس کی عنایت، عطا، برکت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کی چابی ہے، یہ برکت کی چابی ہے۔ آپ بتاؤ، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دسترخوان بھیج آسمان سے۔ کیا خیال ہے؟ غریب کا، مالدار کا، وزیر کا، امیر کا، بادشاہ کا، سب کا دسترخوان ایک تو نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان لگاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے لیے نا ایک عرب نے دسترخوان لگایا، ایک بیل پڑا ہوا تھا، بھنا ہوا، پورا بھنا ہوا بیل تھا، اس کا سر تھا، اس کے سر کو ذبح کیا تو خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان پہ، سر کو ذبح کیا تو وہ خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان، بیل بھنا بھی ہوا ہے اور خون بھی بہ رہا ہے، چھری پھیری، یہ کیا؟ انہیں کہا وہ خون نہیں تھا، وہ جیلی تھی، وہ چاکلیٹ تھا، وہ اور کوئی نعمتیں تھیں۔ پھر اس بیل کو کھولا تو اس میں سے بکرے نکلے بھنے ہوئے، پھر بکروں کو کھولا تو اس میں مرغیاں نکلی بھنی ہوئی، پھر مرغیوں کو کھولا تو اس میں انڈے نکلے اور میوے نکلے۔ بادشاہ کا دسترخوان ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا دسترخوان ہے، اپنی عظمت کے مطابق دسترخوان ہے۔ میرے اللہ کا دسترخوان انزل علینا مائدۃ من السماء، پر مولا دسترخوان دے ایسا جیسے عید ہو جائے۔ اب اس آیت کی تنہائی، اس آیت کی گہرائی، اس آیت کے اندر کی شہ تک پہنچے۔ اللہ دسترخوان دے پر دے ایسے کہ جیسے عید کر دے۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں،
اللہ سے اللہ کے مطابق مانگے. میرے رب کی جتنی عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، میرے رب کی جتنی طاقت قوت ہے، اس کے مطابق مانگے، اس کے مطابق مانگے. کیا خیال ہے؟ یہ آیت اصل میں دسترخوان کے لیے ہے، اور دسترخوان سے مراد وہ کھانا نہیں، دسترخوان سے مراد دونوں دسترخوان ہیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی. دونوں دسترخوان جو میرے رب کے پسندیدہ دسترخوان ہے، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی بھی. ہم افطار کے وقت کھانا مانگتے ہیں اللہ سے، مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، کیوں اتنی تھوڑی چیز مانگتے ہیں؟ اللہ سے رزق روحانی کیوں نہیں مانگتا؟ اور جنہوں نے رزق روحانی مانگا تھا، ایک اللہ والے تھے، ان کے خلیفہ تھے، وہ فوت ہو گئے تو ان کے خط اٹھائے گئے، خط اٹھائے گئے. اپنے مرشد کو خط لکھتے تھے، اور مرشد کا مزاج تھا اسی خط پہ 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے، 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے اسی خط. فرماتے تھے کہ حضرت آپ کی دعاؤں اور توجہات سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے روزانہ جو ہے 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ الا اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 70,000 دفعہ 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ ہوتا ہے، اتنے سپارے ہوتے ہیں، اتنی 100 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں. وہ اسکول کے ٹیچر بھی تھے، وہ 5 وقت نماز بھی پڑھاتے تھے، ان کے بہت سارے بچے بھی تھے، ان کی زندگی کا یہ نظام بھی تھا، پر انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا اپنے مرشد کو. کہا کہ خط اٹھا کے دیکھیں حیران ہو جاتے تھے، مجھے ایک بندہ نہیں، میرے پاس اب بھی کئی بندے ہیں کہ اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب، لاکھ نہیں، لاکھ نہیں، 1000 نہیں، کروڑ نہیں، اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب کلمہ پڑھا، اتنے ارب سورۃ اخلاص پڑھی اور فلاں پڑھا. مجھ سے غلطی ہوئی، ایک دفعہ ان کا خط آیا تو میں نے رسالہ اس وقت چھپ رہا تھا، میں نے کہا یہ خط نہیں اس میں ڈال دو، چھاپ دو. کئی ٹیلی فون تو میں نے سنے، ایک مجھے یاد ہے اچھی طرح، 6 7 8 کی بات ہے، 2000. اس نے کہا میں ہوں ایوان، اور آگے سے یہ بن جا ہٹا دوں تو بن جاؤں گا حیوان، لفظ ہٹا دوں تو میں ہوں بن جاؤں گا. تمہیں پتا ہے تم نے یہ کیا چھاپا ہے؟ شرک اور بدعت، جھوٹ چھاپتے ہوئے دھوکہ دیتے ہوئے. وہ سچا تھا، غلطی ہماری تھی، برتن نہیں ہے، اس برتن کے مطابق وہ برتن چھلک پڑا. اس پر بات بتاؤ. اب میرا فرماتے ہیں میرے حضور نے مجھے علم کے 2 برتن عطا فرمائے ہیں. ایک وہ ہے جن کا میں نے اظہار کر دیا، اکثر احادیث حضرت ابو ہریرہ سے ثابت بھی ہیں، یعنی راوی بھی ہیں. علم کا وہ برتن ہے، ایک وہ میں نے دے دیا، اور ایک علم کا ایسا برتن ہے اگر میں اس کا اظہار کر دوں. ایک روایت تو یہ ہے کہ لوگ تلوار کھینچ کے میرا سر جدا کر دیں، ایک روایت یہ ہے کہ گڈی سے میری زبان کھینچ لیں. میں نے وہ علم کا برتن چھپا کے رکھا. ان کا خط تھا کہ اتنا سوالا، انہوں نے اللہ سے رزق روحانی کا دسترخوان منوا لیا تھا کہ اللہ یہ دسترخوان تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، یہ دسترخوان مجھے عطا فرما. رزق روحانی کا دسترخوان اللہ نے منوا لیا تھا، اللہ سے منوا لیا تھا، اللہ سے منوا لیا تھا. آپ اس آیت کے ذریعے اللہم ربنا، میں نے ایک عرض کیا تھا جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، ان دعاؤں کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت، تاثیر، کمال بہت اور دعاؤں سے بہت زیادہ آگے ہیں. اس دعا میں اللہم آئے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، دسترخوان بھیج آسمان سے، اور ایسا دسترخوان آسمان سے بھیج جو تیری شان کے مطابق ہو، پھر آپ کی نسلوں میں رزق، دولت اور صحت، برکت، اور پھر کمال. سوچ نہیں سکتے کہ علم کے خزانے، روحانیت کے خزانے، ذکر، تسبیح، سجدے، عبادات. اچھا ہمارے یہاں عبادات میں
ایک وہ عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہے، نفل، اشراق، چاشت، اوابین، تلاوت، تسبیحات۔ ایک لمحہ بندے میں ایسا ہوتا ہے اس کی ظاہری عبادات مخفی ہو جاتی ہیں، اور یہ ہر کسی پہ نہیں آتا۔ امام مالک پہ آیا تھا کہ وہ پھر گھر میں بند ہو کے رہ گئے تھے، گھر میں بند ہو کے رہ گئے تھے، جنازہ وہیں سے نکلا تھا، وہ کتنے سال گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ سے منوائے میرے قرض کمی نہیں ہوتا سر۔ کہا کہ ایک عمل میں نے بہت ہی طاقت سے کیا۔ ایک دفعہ آپ کے درس سے سنا تھا جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں دنیا کی فکر کر، مال کی، کاروبار کی، زندگی کی، نظام کی، کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، فلاں کام کا کیا ہوگا۔ اور فرشتہ کہتے ہیں اللہ کا نام ہے، اللہ سارے کام کرنے والا ہے، اللہ زندگی بنانے والا ہے، اللہ مسائل کو حل کرنے والا ہے، اللہ زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور کہا کہ بندہ اگر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پیشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو غنی کہتے ہیں، اور اگر بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو پیشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو فقر کہتے ہیں، جس کو میرا رب فقیر کر دے کائنات کی طاقت اس کو غنی نہیں کر سکتی، جس کو میرا رب منگتا کر دے کائنات کے کوئی بندہ، امیر، رئیس، بادشاہ اس کو دے نہیں سکتا۔ کہا کہ میں نے اس پہ عمل کیا، اور اس پہ عمل کے ساتھ میں نے یہ عمل شروع کیا جس کو بیٹی والا عمل کہتے ہیں، سوتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ پڑھنا، تاکہ میں نے یہ 11 دفعہ عمل شروع کر دیا، اور کچھ عرصے میں میرے اسباب پیدا ہوئے، میرے قرضے کیسے اترے، میں حیران ہوں۔ کہا کہ پہلے اتر جاتے تھے، پھر سہ جاتے تھے، پھر اتر جاتے تھے، اور کبھی آج تک پورے نہیں اترے تھے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ بہن بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ میرا معاملہ وسیع القلبی کا ہے۔ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں ان کو دیتا ہوں، گھر والوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، صرف اس عمل کی وجہ سے۔ اور کہا میرا دل مانتا ہے، پہلے میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، اس کے باپ دادا کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے فقر مٹا کے مجھے غنی کر دیا، اس عمل کی وجہ سے۔ چھوٹا سا سوتے ہوئے جب اٹھے، پاک ناپاک، وضو بے وضو، جس حالت میں ہیں سوتے ہوئے، اسی وقت سوتے ہوئے آنکھ کھلتے ہی کلمہ پڑھ کے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا ہے 11 بار پڑھنا۔ کہا کہ اس عمل نے مجھے غنی کر دیا، اس عمل نے مجھے غنی کر دیا۔ اور کہا میرا وجدان کہتے ہیں، میرا دل کہتے ہیں کہ میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا کہ تو بھی فقیر رہے گا، تیرا بیٹا بھی فقیر رہے گا، اس کا باپ وہ بھی فقیر رہے گا، ہم نے تمہیں رزق نہیں دینی، رزق وسیع نہیں کرنا، ہم نے تیری زندگی میں مشکلات لانی ہیں، تیری نسلوں کی زندگی میں مشکلات، وہ ساری عمر ادھر پکڑ یوں کھینچتا زندگی گزر گئی۔ کہا کہ جب سے میں نے عمل کیا اللہ نے مجھے غنی کر دیا، اور لگتا ہے میری پیشانی پہ، اصل میں کہنے یہ آیا تھا کہ سنا ہے آپ پیشانی پڑھ لیتے ہیں، سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو پیشانی کی لکیروں پہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ فقیر ہے یا غنی ہے، شقی ہے یا سعید ہے، بدبخت ہے یا نصیب والا ہے یا بخت والا ہے اور مقدر والا ہے۔ آپ مجھے یہ دیکھیں، کیا میری واقعی ایسا ہو گیا ہے کہ میرے مطابق تو میری پیشانی سے جو فقر تھا وہ ختم ہو گیا، اب غنا آ گیا۔ اس کا خیال تھا، اس کا میرے بارے میں ایک اچھا گمان تھا، مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ یقین جانیے یہ عمل ایسا ہے، بہت طاقتور عمل ہے، یہ عمل اتنا قوت والا ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کی رات بتایا تھا 10,000 نیکیاں، اور اس کے نام اعمال میں 10,000 برائیاں، نیکیاں ملتی ہیں، برائیاں ختم ہوتے ہیں، 10,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے ہے، اور ایک بسم اللہ کے اور کمالات ہیں۔ اور جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ اعوذ کہتے ہیں اصل میں چھتری کو، کہ مولا میں ڈھال، میرے پاس کچھ نہیں، میں نے ہٹتا ہوں، میرے ہاتھ کچھ نہیں،
तेरी ताकत ही है जो मेरी छतरी है, मेरा संभाल है और मेरा डिफेंस है और मेरा दिफा है और मेरी हिफाजत है। मौला मेरी बस हो गई है, अब तू आके मेरी हिफाजत कर। मेरे बस में नहीं है, क्यों ताकत में ज्यादा है, कुव्वत में ज्यादा है, जिन्नात शयातीन है, ना वो नजर आए ना उनके वार नजर आए। बंदा नजर आता है ना तो बंदे के वार भी साथ नजर आते हैं। वो हाथ से मारा है, लाठी से मारा है, ईंट से मारा है, बंदूक से मारा है, खंजर तलवार से मारा है। वाला इसके तो ना वार नजर आते हैं ना इसके या फिर नजर आते हैं। अल्लाह बस अब तेरी रहमत आएगी, तू आ जा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। और मेरे पास शैतान भी वो नहीं है, शैतान वो है रजीम जो फिर एक के बाद दूसरा हमला करता है, दूसरे के बाद तीसरा हमला करता है, छुप छुप के हमला करता है, वो रजीम है मेरे पास। जो बंदा करता है ना अल्लाह इस तरह गौर से सुनना, उसके जज्बे रोशन, उसको विलायत मिलती है, उसको रूहानियत मिलती है, उसको बरकतें मिलती हैं, उसको खैरें मिलती हैं। छोटा सा वक्त है, क्यों फरिश्तों की तब्दीली का वक्त है। असर के वक्त जो बंदा अमल करेगा उसको दो फरिश्ते मिलेंगे, आने वाले में जाने वाले। किसी भी नमाज में दो फरिश्तों की आमद नहीं होती, एक फजर में और एक असर में, एक आने वाले एक जाने वाले। आने वाले कहेंगे या अल्लाह या अल्लाह जो जल्दी वाले वक्त अल्लाह पढ़ रहा था, अल्लाह पाक फरमाएंगे उसका जज्बा आता है, या अल्लाह इसका जज्बा था दिल रोशन हो जाए, जिंदगी रोशन हो जाए, अंधेरों से निकल जाए, दिल की दुनिया आबाद हो जाए, मन की दुनिया आबाद हो जाए और जज्बे की दुनिया आबाद हो जाए। या अल्लाह ये जज्बा। और एक फजर का वक्त होता है, जिस फजर के वक्त में ये दो चीजें तब्दीलियां होती हैं। असर के वक्त एक और भी फैसला होता है, वो औलाद और नस्लों का फैसला होता है। तो मेरी बात याद रखिए, औलाद और नस्लों का फैसला असर के वक्त होता है। इसलिए फरमाया जो बंदा असर के वक्त या रहमान पढ़ेगा, मैं जो बंदा असर के वक्त 11 बार या रहमान पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? सिर्फ 11 बार या रहमान पढ़ेगा असर के वक्त, अल्लाह उसकी नस्लों के फैसले फरमाते हैं। बड़ी कीमती बात, नस्लों के फैसले फरमाते हैं, नस्ल अल्लाह उसकी नस्लों के फैसले। इस वक्त औलादी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, हद से ज्यादा बढ़ रही है, औलादी बहुत बढ़ रही है और हद से ज्यादा बढ़ रहा है। अल्लाह उसकी नस्लों के लिए फैसले फरमाता है। देखिए अल्लाह ने दो चीजों को फरमाया है कि तुम इनको पसंद भी करते हो और इस पर तुम्हें फख्र भी है। अलमाल वल बनून, एक माल और एक बेटे। तो तुम्हारे लिए दो चीजें पसंदीदा हैं, माल और बेटे। फजर के वक्त माल मिलता है, असर के वक्त बेटे मिलते हैं। अजीब बात, फजर के वक्त क्या मिलता है बोले, और असर के वक्त, अच्छा फजर और असर की तकसीम है, अजीब तकसीम है। असर के वक्त पुलिसवास बहुत टूटते हैं, रात बहुत टूटते हैं, बंदिशें बहुत टूटते हैं। असर का वक्त का समय बड़ा नाजुक है, ज़ोहर और मगरिब के दरमियान का नाजुक वक्त। इंसान ने ज़ोहर को वक्फा किया, फजर का काम किया हुआ, अब वो उसको मगरिब करीब नजर आती है और ये नमाज बहुत हसास नमाज, बहुत हसास, बहुत हसास। फजर का जो बंदा फजर को कीमती बना लेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में रोज़ नहीं छीने, उसकी नस्लों में रिस्क नहीं छीने, उसकी नस्लों के अंदर रोटी नहीं छीने, उसकी नस्लों में कर्जे नहीं होंगे और उसकी नस्लों में फक्र नहीं होगा, उसकी नस्लों में गुर्बत नहीं होगी और उसकी नस्लों में मुफलिसी नहीं होगी। और लफ्ज़ मुफलिसी फलूस से है, फलूस कहते हैं माल को पैसों को, अरब में कहते हैं फलूस माफी, ऐसे नहीं है, मुफलिसी फलूस से निकली। अल्लाह पाक उसकी नस्लों से मुफलिसी नहीं देंगे जो फजर के वक्त को कीमती बना ले। थोड़ा सा वक्त फजर का और है नाजुक सा वक्त, असर का वक्त भी बड़ा नाजुक सा आया और गया, ज़ुहर का वक्त बहुत लंबा, मगरिब का वक्त इशा तक, इशा का वक्त फजर तक, फजर से पहले सारा इशा। असर का वक्त बहुत नाजुक है और फजर का वक्त बहुत नाजुक। ये दो वक्त फैसलों के हैं और इन दो वक्तों में जो बंदा फैसले करवा ले वो अंधेरी दुनिया से निकल जाएगा, बेटे मिनटे रिस्क इज्जतें और बरकतें पाएगा। और मैंने पहले भी अर्ज किया कि फरिश्तों को दोस्त बनाया, फरिश्ते जब दोस्त बन जाएंगे हमारे हर काम में, हर मुश्किल में हमारा साथ, उनसे हमारा ताल्लुक बन जाएगा, उनसे हमारा उन्स हो जाएगा, उनसे हमारी दोस्ती हो जाएगी, उन्स हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। फिर जो काम कहेंगे तो फरिश्ते हमारे कामों में लग जाएंगे। क्यों? अल्लाह ने फरिश्ते बनाए इसलिए हैं, और अगर हमको हम काम कर रहे हैं तो ये शिर्क नहीं है, अल्लाह ने तो बनाए हमारी खिदमत के लिए है। जैसे एक बंदा अपने किसी खादिम को कहता है मुझे पानी पिला दे, तो साथ जाकर कहता है कि शिर्क कर रहा है। क्यों? तुझे तो अल्लाह से पानी मांगना तो बल्ले से मांग रहा है, तुझे तो अल्लाह से मांगना तो बल्ले से मांग रहा है। अल्लाह ने इस बंदे को मेरी खिदमत के लिए मुकर्रम किया, मैं इससे अगर मांग रहा हूँ मैं मुजरिम तो हूँ। असर के वक्त को कीमती बना और फजर के वक्त को कीमती बना। फजर के जो लम्हात हैं, ये फजर के जो लम्हात हैं ये रिस्क के लिए बहुत जबरदस्त है, और रिस्क रूहानी और रिस्क जिस्मानी। वो कहते हैं मेरे घर में रिस्क खत्म न हो, मेरी नस्लों में रिस्क खत्म न हो और मेरी नस्लों में फाके न हो, गुर्बत न हो, बड़े तंगर देखे, बड़े मालदार देखे,
ایسے ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئی تو ہر چیز ختم ہو گئی، کیونکہ جب دینے پہ آتا ہے ان گنت دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے ان گنت لیتا ہے، اور اتنا لیتا ہے کہ فقر فاقوں اور غربت کے انتہا ہو جائے۔ اپنی زندگی کے سفر میں ان دو اوقات کو قیمتی بنا، کالی دنیا سے نکل جائیں گے، اچھا پھر کالی دنیا کے ساتھ کالے روگوں سے نکل جائیں گے۔ ایسے روگ، ایسے مسائل، ایسے مشکلات جو مجھے زندگی میں الجھا دیں، جو میرے رزق میں مجھے الجھا دیں، جو میری صحت میں مجھے الجھا دیں، جہاں ناکامیاں اور پریشانیاں میرے ارد گرد پیدا کر دیں اور میرے حالات میں مجھے تنگیاں آ جائیں، میرے حالات میں مجھے سختیاں آ جائیں، کالے روگ ایسے ہوں، لوگ مجھے چھوڑ دیں، لوگ مجھ سے منہ موڑ جائیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے منہ موڑ جائیں، اور بیماری ایسی ہوں، چھوٹی سی بیماری ہو، چھوٹی سی، دو لمحے ہیں، دو وقت ہیں، ایک اصل کا وقت اور ایک فجر کا وقت، دو لمحوں اور دو وقتوں میں اپنی زندگی کا تھوڑا سا فارغ کریں، تھوڑا سا فارغ کریں۔ کالی دنیا یوں گئی، کالے لوگ یوں گئے، کالے روگ یوں گئے، چل ہر چیز گئی ختم، ہر چیز ختم، ہر چیز گئی، اور زندگی میں چین، سکون، راحت، رحمت، عزت، برکت اور سکون اور خوشیاں خوشحالی، خوشیاں خوشحالی۔ اگر ہمارا دل روشن ہو جائے تو ہم دل کے سفر سے نکل آئے، اس کے لیے کام کریں۔ دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، ایک وقت فجر کا ہے، ایک وقت عصر کا ہے۔ یہ دو وقت ایسے ہیں جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ جو عصر کو آتے ہیں فرشتے، ان کی خدمت جو تبدیل ہوتی ہے وہ پھر فجر کو ہوتی ہے، جو فجر کو آتے ہیں ان کی خدمت تبدیل ہوتی ہے وہ عصر کو ہوتی ہے۔ دو وقت ایسے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا فجر اور عصر کے بعد اکثر بیٹھ کے تھوڑی دیر تسبیحات پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ دو وقت ایسے ہیں جب حاضری تبدیل ہوتی ہے۔ ان دو وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں، ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو چاہے تو ہو جائے گا، تو چاہے، اور اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام رب کا سچا نظام، وہ نظام رب کا سچا نظام، اور وہ نظام کیا ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دے، اس کا سچا نظام، جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد کیا کرتا ہے، لا یجلیہا، بس سانس روک کے پڑھ لے جتنے لوگ پڑھ، عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، عصر کے وقت میں کون سی چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے؟ ایک تو میں نے عصر کے وقت میں عرض کیا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، سانس روک کے پڑھ لے جتنی دفعہ پڑھ لے، بہت ملتا ہے۔ تسبیحات فاطمہ کب پڑھنی ہے؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اس کی وجہ ہے کہ فرشتوں کو یہ تین الفاظ بہت محبوب ہیں، کلمتان خفیفتان، الفاظ بہت طاقتور ہیں، اس لیے تسبیحات فاطمہ فجر اور عصر کے بعد یہ وقت فرشتوں کی تبدیلی کا ہے۔ جو صبح اور شام یہ تین صورتیں پڑھ لے، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، آپ جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیوں ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لیں۔ یہ عقل والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے، جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں، دعا مانگتے ہیں، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر تین صورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر پر اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا راز بتاتا ہوں۔
لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں. آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہو ویسے کریں گے. کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری سورت, ایک بار سورت فلق پوری سورت, اور ایک بار سورت ناس پوری سورت. ٹھیک ہے, پڑھ لی. ہتھیلیوں پہ دم کی. دم کرنے کا بعد پہلے سر تک اوپر سے شروع کرتے حضور. سر, چہرہ, چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا, پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے, اگلے حصے پہ پھیرتے, پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے, ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں, پھر یہ 3 سورتیں پڑھتے, پھر ایسے کرتے, پھر تیسری بار تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں. ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل هو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے, اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا, اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا. سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے. اور عبداللہ بن حذیفہ سے روایت ہے, فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ لے, مثلا 3 دفعہ قل هو اللہ, 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس, یہ صورتیں فرمایا جو صبح شام پڑھ لے. صبح شام یہ اور روایت ہے. پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا, پہلا عمل وہ ہے. دوسرا عمل وہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے. اب اس کے کمالات سن. فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی, بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گئے. اب تمہیں کسی چیز, کسی پریشانی, کسی دکھ, کسی تکلیف, کسی ناکامی, کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں ہوگے. یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں, میں فقیر ہوں, میں منگتا ہوں, میں پیاسا ہوں, میں عاجز ہوں, اور تو شہنشاہ ہے, مجھ فقیر کو عطا فرما. ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو دو بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر یہ 3 صورتوں پڑھ کے پھونک مارتا ہے. ان تمام تینوں صورتوں کا نور, اس کا سرور, اس کی برکت, اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے. پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار, دیوار, ایک نور اس کے جسم پہ. پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر, کوئی جادو کا تیر اس کے بعد نہیں ہوتا, کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو, ناکامی کا ہو. ایک چیز ہے, ایک دعا ضرور پڑھا کریں, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. بس اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچا, نعمتوں کے زوال سے. میں بیٹوں کے ساتھ جا رہا تھا, میں نے کہا بیٹو یہ دیکھو یہ جگہ ہے جہاں میں نے اس کی چارپائی دیکھی تھی, چارپائی کے نیچے سوراخ تھا, وہیں سے اجابت پیشاب اور وہیں سے, اور وہ میں نے اس کا شاہی دور دیکھا تھا, بہت بڑا ٹک تھا, بہت